ناظرین، میں فضل چودھری ضمیر کی آواز چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ میں آج کے اقوال زرین سے شروع کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے برتر و اعلیٰ رحیم و کریم کے نام کے ساتھ آپ ذرا غور کریں کہ ہمارے معاشرے میں یہ ایک عام بیماری کہہ لیں یا کمزوری ہے کہ کوئی ایک خبر ملتی ہے یا بات ملتی ہے تو ایک سے دوسرے تک چلتی ہے، اور چلتے چلتے وہ چاہے جھوٹ ہے وہ سچ میں تبدیل ہو جاتی ہے، تو اس سے معلوم نہیں کن کن کو نقصان پہنچتا ہے۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم نے کہا ہے کہ کوئی بھی خبر تمہیں ملے تو اسے تحقیق کر لیا کرو اور لا علمی میں اس کو آگے مت پھیلاؤ تاکہ کسی کو نقصان کا باعث نہ ہو۔ تو اس میں یہ ایک راز مضمر ہے کہ جو بھی آپ کو انفارمیشن ملتی ہے پہلے آپ اس کی تحقیق کریں اور پھر اس کو اگر مناسب سمجھیں تو کسی کے ساتھ شیئر کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ ایسے معاشرے کی اصلاح سے متعلق ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر وہ کسی انڈیویجول ذاتی کسی شخص کے متعلق ہے تو پھر آپ اس سے ہی اظہار کریں، جو بھی اس کا نفع نقصان ہے وہ اس کے ساتھ آپ اس سے یہ اطلاع ملی ہے اور میں نے تحقیق کی ہے، اور اس سے بھی آپ کنفرم کر لیں کہاں تک درست ہے۔ اگر وہ خبر جو ہے وہ کو تھوڑی سی اس کے لیے باعث تکلیف ہے تو پھر آپ اس کی تکلیف کو جو ہے اس کو دلاسا دیں، اس کو تسلی دیں، اس کے لیے سکون کا سامان جو مہیا کریں۔ اگر خوشی ہے تو اس کو کہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر جو ہے وہ ادا کرے، تو پھر جو ایسی خبر جو آپ کو ملتی ہے اس کا صحیح معنوں میں حق ادا ہوتا ہے۔ آگے اسی طرح سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مومنوں کی آپس میں صلح کراؤ، ان کے ساتھ جو ہے ایک محبت کی جو صورتحال جو ہے وہ پیدا کرو۔ یہ بھی ہم نے معاشرے میں دیکھا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ کوئی تھوڑے بہت اختلاف ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے سے منہ موڑ لیتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کے خلاف جو ہے بات کرتے ہیں، جو غیبت میں آتا ہے اس کے بعد پیچھے، تو اس طرح وہ بات بڑھتی جاتی ہے۔ تو جہاں کہیں بھی آپ دیکھیں کہ دو مومنوں میں یا دو مسلمانوں میں کوئی ایسا اختلاف ہے تو سکون سے بٹھا کے ان کو سمجھائیں اور کوشش کریں کہ ان کی صلح اور جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہو جائیں، نہ کہ جو ہم عام طور پہ دیکھا ہے کہ جو کسی کے اختلاف ہے ان کو ایک دوسرے کے ساتھ غلط اس کی ترجمانی کر کے اس کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ تو اس طرح وہ غلط فہمیاں بڑھتی جاتی ہیں، اور وہ جب بڑھتی جاتی ہیں تو بظاہر معاشرے میں انتشار پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ ایسے بہت سے کام ہیں جو سیلف اسیسمنٹ کے ہیں، جس میں خود آپ جو اپنا احتساب کر سکتے ہیں کہ کہاں تک آپ ان پہ عمل کر رہے ہیں اور کہاں آپ کو اور مزید عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ احتیاط برتنا بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ کی چھوٹی سی غفلت سے کسی کو بہت نقصان پہنچ سکتا ہے، تو ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی دو جماعتیں ہیں یا دو گروہ ہیں، ان میں بھی اختلاف پیدا ہو جاتا ہے یا لڑائی جھگڑا ہے تو ان میں صلح کراؤ، اور صلح جو ہے وہ کسی کا ساتھ دینے سے نہیں ہونی چاہیے اور کسی کے مخالف نہیں ہونی چاہیے، وہ انصاف پہ مبنی ہونی چاہیے، اور اس میں جو آپ کا کردار ہے وہ بالکل ایک جو ہے منفرد ہونا چاہیے اور کسی طرف جھکا نہیں ہونا چاہیے، بالکل نیوٹرل ہونا چاہیے۔ یہ اصطلاح آج کل عام چل رہی ہے، تو مطلب کسی کی طرف آپ کا جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس میں یہ ہے اس کی صلح صفائی کا یہ ہے۔ لیکن یہاں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ دو جماعتیں یا دو گروہ ہیں تو وہ گروہ بندی بڑھتی ہے، اور دونوں گروہ جو ہیں وہ بجائے صلح کرنے کے ان میں بعض ایسے عناصر ہوتے ہیں جو اس بات کو بھڑکاتے ہیں، تو بعض دفعہ ان دونوں گروپوں میں شدید جو ہے تناؤ اور جنگ سا یا ایسا لڑائی جھگڑے کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس میں معاشرے کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو دانشور لوگ ہیں
جن کی یہ جو مداخلت یا جن کا ان ایسے معاملات میں پڑھنے سے لوگ جو ہے سکون محسوس کرتے ہیں، ان کو آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ بھی ہمارے اندر ایک چیز ہے کہ ہم کہتے ہیں جی جو ہو رہا ہے ہمیں کیا مصیبت ہے اس میں پڑھنے کی، یہ بھی غلط رجحان ہے۔ اور پھر اس میں یہ ہے کہ آپ ذاتی طور پہ ایک کام جو اچھا کر سکتے ہیں اس سے پہلو تئی اگر برتیں گے تو یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے۔ یہ 2-3 باتیں میں نے اور بھی بہت سی ہیں جو آگے انشاءاللہ ویلاگ میں ذکر کریں گے، میں نے یہ سیلف اسیسمنٹ سے متعلق ہیں، اپنی خود احتسابی کے متعلق ہیں، اپنی خود آپ کی اصلاح کے متعلق ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان پہ غور کرنے اور اچھی سوچ اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا کرے۔